آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب ہم بات آپ سے کرتے ہیں تو ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے. یہ آواز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر میں آواز مختلف حوالوں سے اس کی مختلف میننگز ہیں, مختلف پیرائے ہیں. تو آج عالمی یوم آواز ہے, یعنی دنیا بھر میں آج ورلڈ وائس ڈے یعنی آواز کا دن منایا جا رہا ہے. بڑی امپورٹنس ہے. آواز کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ نہیں بول سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا قوت گویائی سے محروم ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے سہل ہو جاتی ہے زندگی جب آپ آواز کا استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, سامنے والے سے اچھے آرگومنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور ہمارے لیے تو فار می مائی وائس از مائی بریڈ اینڈ بٹر. میری آواز جو ہے وہ میری زندگی میں بہت انٹیگرل رول پلے کرتی ہے. اور کچھ لوگوں کی تو ذرائع آمدنی جو ہے وہ ان کی آواز سے منسلک ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کر لیں سنگرز کی, ہم بات کر لیں پوئٹس کی, ہم بات کر لیں اینکرز کی, تو ہمارے لیے آواز بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, لیکن آواز کے ساتھ ساتھ آواز بہت تیز ہو, بہت اونچی ہو, بہت لاؤڈ ہو, میوزک بہت لاؤڈ ہو تو وہ آپ کی سماعتوں پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو آج ہم اس سے جڑے مسائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر اقبال کیانی صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج آواز کا عالمی دن ہے. آج ویسے کیوں امپورٹنٹ ہے یہ دن اور ہم اس دن کو کیوں مناتے ہیں؟ بہت شکریہ ARY نیوز مدعو کرنے کے لیے. آج عالمی گویائی کا دن ہے, یعنی آواز کا دن ہے. دیکھیں جی, انسان کو قدرت نے 5 حواس خمسہ دی ہیں, جس میں دیکھنے کی حس, سننے کی حس, بولنے کی حس, محسوس کرنے کی حس اور سونگنے کی حس. اس میں سب سے اہم جو ہے وہ قوت گویائی ہے, یعنی بولنے کی حس ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا, اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ معاشرے میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, اپنا پیغام دوسرے کو پہنچا سکتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ نہایتی اہمیت کا حامل ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بات کرنے کے انداز سے یا آواز سے اپنی روزی بھی کماتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو قدرت کی طرف سے یہ ہمیں جو حص دی گئی ہے وہ ایک بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان کو کہ جو دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 حصے رکھے ہیں, ایک رائٹ اور سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ, جس کو سیریبرل ہیمیسفیئر کہتے ہیں. اس کے اندر تمام سینٹرز موجود ہیں جو جسم کے تمام کاموں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں. اس میں مختلف قسم کے سینٹرز پائے جاتے ہیں اور جیسے کہ اور وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا شروع نہیں کرتا. آہستہ آہستہ قوت سماعت سے ان کے کانوں سے آوازیں دماغ کی طرف جاتی ہیں. وہاں پہ ایریا 43 ہوتا ہے جس میں وہ آوازیں جمع ہوتی ہیں اور اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے. وہ ایریا 44 جو ہے, ایریا 43 جو ہے اسپیچ ایسوسیشن ایریا کہلاتا ہے, جہاں پروگرامنگ ہوتی ہے. وہ اس کو 44-45 ایریا کو دیتا ہے جو بروکاس ایریا و اسپیچ کہلاتے ہیں, جو ہے کہ اسپیچ کے لیے مختص ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے. اور وہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے اور بندہ آواز پیدا کرتا ہے اور وہ بات چیت کر سکتا ہے. تو یہ نہایتی اہمیت کا حامل ہے یہ قوت گویائی. اور سماعت, جیسے آپ نے بتایا, سماعت اور گویائی کا ایک بہت اہم گہرا تعلق ہے. سر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جب اکثر بیمار ہوتے ہیں, ان کے ووکل کارڈز چینج ہو جاتے ہیں, ان کی سویلنگ آ جاتی ہے اور آواز چینج ہو جاتی ہے بیماری سے, فلو کے بعد. یس, فلو کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جب ہم ریکور کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ووکل کارڈز نارمل اپنی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, آواز واپس بحال ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی آواز. اس کی کیا ریزن ہے؟ جی دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام سینٹرز کام کر رہے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بات نہیں کر سکتا. تو ایک تو پیدائشی اگر سینٹر خراب ہوں تو اس کی وجہ سے نہیں ہو پاتا. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کوئی چوٹ لگ جائے, دماغی چوٹ ہو یا گردن میں چوٹ لگے یا سینے میں چوٹ لگے تو بھی آواز کا پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر انفیکشن ہو جائے بد پرہیزی کی وجہ سے, جیسے کہ وائرل انفیکشن ہوا, اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہوا, تو اس سے بھی اس کا ورم جو ہے وہ ووکل کارڈ پہ چلا جاتا ہے, جو کہ انسان کے نرخرے میں اللہ تعالیٰ نے لیرنگس میں اللہ تعالیٰ نے ایک
بالکل نازک سی اور فائن سی پردیاں بنائی ہیں جس کو ووکل کارڈز کہتے ہیں. وہ اتنی فائن ہوتی ہیں کہ اگر اس پہ ذرا سا بھی ورم آ جائے تو آواز خراب ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کا آواز زیادہ خراب ہوتا ہے جو آواز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور کئی لوگ اس کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں. یہ ذرا سا آپ ایلیبریٹ کر دیں. یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں پہ ٹیچرز ہیں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اونچا بولتے ہیں, اونچا بول کے پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ بچوں والی مائیں ہیں, بچوں پہ چلاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے جو ہاکرز لوگ ہیں, جو ریڑھی والے, وہ اوپر سے بلڈنگ سے آواز لگانے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو, اپنے گاہکوں کو نیچے سے آواز لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ میچور سنگرز ہیں جو بہت آواز نکالتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جیسے اینکرز ہیں وہ مسلسل بولتے اور جیسے اگر آپ کو مسلسل 4 گھنٹے تک بولنا پڑے یا 6 گھنٹے تک بولنا پڑے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو ہم نوائز پولیوشن کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ وائس ایبیوز بولتے ہیں اس کو, ووکل ایبیوز کہتے ہیں ان فیکٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے کلاکار ہوتے ہیں, گانے والے ہوتے ہیں, وہ ریاض کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں ہاؤ ٹو موو دیئر ووکل کارڈز. اگر آپ زور سے بات کریں گے تو آپ کی ووکل کارڈ زور سے ٹکرائیں گی اور اس پہ ورم آئے گا, اس پہ دانہ بن سکتا ہے, اس میں تھیلی بن سکتی ہے, آپ کا آواز خراب ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فائن بنایا ہے کہ اگر ذرا سی بھی خراش آ جائے اس پہ تو وہ آواز چینج ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے صورتحال. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آواز کا جائز استعمال کرنا چاہیے, احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ایک سوال اور بھی ہے. ہمارے یہاں کلچر ہے جی, بسوں میں لوگ سفر کرتے ہیں, اتنا لاؤڈ انہوں نے میوزک لگایا ہوا ہوتا ہے. جو ہمارے ریڈی بان ہوتے ہیں انہوں نے بھی جی اکثر وہ میگا فون پہ وہ اکثر اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہماری سماعتوں کے لیے کتنی نقصان دہ؟ جی, یہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے نوائز پولوشن کا, جس میں آج کل ہمارے ریڈی بان جو ہیں وہ ریڈی والے وہ تھوڑے ماڈرن ہو گئے ہیں اور اسپیکر پہ ٹیپ کر کے وہ پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ تیز آواز سے کان کے اندر, اندرونی کان کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں, جو اصل سننے کے خلیے ہوتے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں, اس کی زور سے تیزی سے موومنٹ ہوتی ہے تیز آواز سے, اس سے وہ وہاں پہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کے اندرونی کان کے خاص خلیے جس میں بال ہوں وہ اگر گل جائیں اور کام کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی اور کوئی طاقت اس کو بنا نہیں سکتی. سر لاسٹلی اب یہ بتا دیں کہ ہم اپنی آوازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کریں, کیا کوئی ایکسرسائزز ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ کم بولیں. ایک تو یہ ہے کہ کم بولیں. ایک ریسنٹلی ایک نئی اسٹریٹجی آئی ہے جس کو کہتے ہیں ووکل ہائیجین اسٹریٹجی. اچھا جی, ووکل ہائیجین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ دھیرے بولیں, آرام سے, زور نہ لگائیں, آرام سے. اور ہمارے مذہب میں بھی حکم ہے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا کھٹا کا استعمال بے دریغ نہ کریں, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آواز کا استعمال ضروری ہے اور چاہیے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے, جیسے آپ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن سے بچیں. اس کے علاوہ زور سے آواز استعمال نہ کرنے کی. اور ہاں ایک چیز اور بھی ہے, تیزابیت آپ کی جو ہے اوپر آتی ہے. اگر کھانے کے بعد آپ بہت زیادہ روگنی چیزیں کھائیں گے اور چاول آلو کھائیں گے اور جلد سو جائیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگی. کوئی دوائی ہے جو امیڈیٹلی آپ کو ریکور کر سکے؟ اس کا ایفیکٹ بھی بتا رہے تھے نا. ہاں, تو وہ تیزابیت اوپر آتی رہتی ہے اور ٹکل کرتی رہتی ہے تھوڑی ہماری ووکل کارڈ کے اوپر, تو اس سے بھی آواز جلد خراب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ ہر تھوڑی دیر میں 2 گھونٹ پانی پیا کریں اور آرام لیا کریں, جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, پانی آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر میں 2 گھونٹ پانی پیتے ہیں. دوائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں. اس کے لیے ایک تو آپ منہ میں صفائی رکھیں, تر رکھیں منہ کو اور گلے کو, زیادہ تیز نہ بولیں. آپ کو تیزابیت نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے فوراً بعد لیٹیں نہ, کھانے میں لیٹنے میں 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ ہو تاکہ وہ جو آپ کی روگری چیزیں وہ ہضم ہو جائیں. زیادہ اونچا بولنے سے آواز بگڑ بھی سکتی ہے. جی بالکل, زیادہ اونچا بولنے سے وہ زور سے ووکل کارڈز آپس میں ٹکراتی ہیں, اس کے اوپر ورم آ جاتا ہے. جیسے ہمارے اسکول کے مدرسوں میں جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں مولانا صاحب, وہ بچوں کو عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ زور سے پڑھیں. تو زور سے پڑھنے سے اکثر مدرسے کے بچوں کے آواز خراب ہو جاتے ہیں اور والدین لے کے آتے کہ ان کا آواز خراب ہو گیا, اور یہ آپ کو ہائپر بھی کر دیتے. بالکل ہائپر بھی کر دیتے. بالکل. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے بہت ایک اہم موضوع پر آج ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. اور آج میں نے نیا ورڈ سیکھا ہے جی, ووکل ابیوز. زیادہ اونچا بولنا, زیادہ بولنا
سماعتوں پہ گرا گزرتا ہے اور آپ خود بھی ہائپر ہو جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. تو میانہ ربی سے بولیں ہمارے مذہب میں بھی سکھایا گیا, بلکہ بتایا گیا کہ اونچے بولنے والوں کی آواز جو ہے نا وہ ساؤنڈز لائک گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو خیر ذرا اپنی آواز کا خیال رکھیں.